اللہ الجهر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی برائی کو ظاہر کرنا پسند نہیں فرماتے، مگر صرف اس آدمی کو اس بات کی اجازت ہے کہ جس پر ظلم ہوا تو وہ متعلقہ آدمی کو یہ بتا سکتا ہے کہ میرے اوپر ظلم کیا گیا، ورنہ لوگوں میں کسی آدمی کے بارے میں خبر پھیلانا جس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے یہاں آج کل میڈیا پہ چلتا ہے کہ جو متعلقہ فورم ہوتا ہے اس کے پاس کوئی نہیں کہتا، ہر بندہ سوشل میڈیا پہ آ کے شور ڈالنا شروع کر دیتا ہے کہ فلاں نے میرے اوپر ظلم کر دیا، فلاں نے فلاں کے اوپر ظلم کر دیا۔ اب وہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ یہ تو کسی کو پتا بھی نہیں، بعد میں پتا چلتا ہے کہ وہ تو بات ہی جھوٹی تھی جو پھیلائی جا رہی تھی۔ تو اللہ نے اس کی اجازت ہی نہیں دی، چاہے کسی کے اوپر ظلم بھی ہوا ہے تو لوگوں میں اس بات کو نہیں پھیلائے گا، وہ صرف اس بندے کو بتائے گا جو اس کے ظلم کا بداوا کر سکتا ہے، تاکہ جب تک یہ بات ثابت نہ ہو جائے کسی بندے کے اوپر جو الزام لگایا جا رہا ہے کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس کے بارے میں یہ بات کی۔ تو فرمایا کہ ایسا کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا، اور اس کے بعد کل والا بتایا تھا جو وراثت کے مسائل ہیں اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی لوگوں نے عجیب و غریب باتیں مشہور کی، اور آج آگے جو سورہ مائدہ شروع ہو رہی ہے اس میں بھی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ تو فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، اس کے علاوہ ان کا کوئی مقام نہیں تھا، وہ اللہ کے بندے تھے اور اللہ کے رسول تھے، اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح پھونکی گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی عطا فرمائی۔ وہ نہ تو خدا ہے اور نہ خدا کے کیا ہے بیٹے ہیں۔ سورہ مائدہ اللہ تعالیٰ نے شروع فرمائی، مائدہ اصل میں کہتے ہیں دسترخوان کو جس پر کھانے وغیرہ لگائے جاتے ہیں، چونکہ اس سورت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ جس طرح یہودیوں کے اوپر آسمان سے کیا نازل ہوا، منو سلوہ نازل ہوا، تو ہمارے لیے بھی آپ اللہ سے دعا کریں کہ منو سلوہ آسمان سے نازل ہو، دسترخوان آسمان سے آئے، ہم اس سے کھائیں، ہمارا دل مطمئن ہو جائے کہ ہاں یار ہمارا نبی بھی کچھ ہے، ہمارے نبی کی بھی کوئی بات جو ہے وہ مانی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا، فرمایا ایسے کام نہ کرو، اللہ سے ایسی ڈیمانڈیں نہ کرو، اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں جو کہتے ہیں اللہ تو ہمارے لیے یہ کر دے، تو ہمارے لیے یہ کر دے، تو ہمارے لیے یہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہاتھ دیے، کام کرو، اللہ نے تمہیں سوچ اور سمجھ دی ہے نا، تو اس کے ذریعے روزی کماؤ۔ ہر چیز کی اللہ تعالیٰ سے تقاضا کرنا اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرنا۔ تو اس وجہ سے سورت کا نام سورہ مائدہ، ایک تو اس وجہ سے ہے، دوسرا کی صورت میں کھانے پینے کی چیزوں کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکامات نازل فرمائے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ تمہارے لیے اگر کتے شکار کے لیے کسی نے رکھے ہیں اور وہ کتے کسی چیز کا شکار کرتے ہیں تو وہ شکار کھانا تمہارے لیے کیا ہے، جائز ہے، اگرچہ شکار کرنے والا کتا ہے، اگر تم بسم اللہ پڑھ کے کتے کو چھوڑتے ہو، کتا شکار کرتا ہے تمہارے لیے، تو تم اس شکار کو کیا کر سکتے ہو، کھا سکتے ہو۔ دوسرا مسئلہ اس سے علماء نے لکھا، یہ بھی پتا چلا کہ کتا پالنا بھی جائز ہے، کتا پالنا کیا جائز ہے، لیکن کون سا، شکاری کتا، شکاری کتا کے اندر پالنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ وہ کتے جو شوق کے طور پر گھر کے اندر پالے جاتے ہیں وہ منع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے گھر میں کتا پالتا ہے نا تو روزانہ اس کے نامہ اعمال سے ایک قرات ثواب کیا ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے یہاں جو شوقیہ کتے پالے جاتے ہیں اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، اس سے منع کیا۔ شکاری کتے کو پالا جا سکتا ہے اور یا پھر اس کتے کو پالا جا سکتا ہے جو کھیت کی حفاظت کے لیے، زمینوں کی حفاظت کے لیے یا گھر کی حفاظت کے لیے گھر سے باہر مانا جاتا ہے تاکہ چوروں وغیرہ سے محفوظ رکھا جا سکے، ایسے کتے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے کتے رکھنا اور پالنا جو ہے وہ جائز نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر حرام کیا کیا کھانا ہے، تو فرمایا حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، تمہارے اوپر سب سے پہلے مردار نہ ہونا، دوسرے نمبر پر خون نہ ہونا،
تیسرے نمبر پر خنزیر کا گوشت حرام ہے، چوتھے نمبر پر ہر وہ چیز حرام ہے جو غیر اللہ کے نام پر منسوب کی جائے۔ کہتے غیر اللہ کے نام پر منسوب کرنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ کام، وہ چیز جو آپ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نہیں لوگوں کو دے رہے ہیں، بلکہ کسی اور کی رضا حاصل کرنے کے لیے، کسی اور کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ جو چیز کھانے کی بانٹتے بھی ہیں نا، تو وہ بھی کیا ہو جاتی ہے؟ حرام ہو جاتی ہے۔ جیسے ہندو کیا کرتے ہیں، مندروں میں وہ بانٹتے ہیں نا، کیا بانٹتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ پرساد۔ مندروں کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں وہ پرساد بانٹتے ہیں، کس کے نام پر بانٹتے ہیں؟ بدھوں کے نام پر۔ وہ حرام ہے، کیونکہ اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ کون راضی ہو جائے؟ ہمارے یہ بھگوان راضی ہو جائے نا، جو انہوں نے بنائے ہوئے جھوٹے بھگوان، وہ راضی ہو جائیں۔ اگر ہم یہ پرساد اس طرح بانٹیں گے تو وہ ہماری مشکلیں کیا کریں گے؟ آسان کریں گے۔ وہ ہماری پریشانیاں کیا کریں گے؟ دور کر دیں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پریشانیوں کو دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ مصیبتوں کو ٹالنے والا کون ہے؟ اگر کوئی مسلمان بھی ایسا کام کرے، ہمارے پاس لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا، ان کے نام کی اگر ہم 11ویں بانٹیں گے نا تو وہ ہماری مشکلیں کیا کریں گے؟ وہ آسان کریں گے۔ وہ نہیں آسان کرنے والے، وہ کھانا حرام ہے۔ ایسی چیز، ایسا کھانا جو کسی اور کی خوشنودی کے لیے دیا جا رہا ہو، کسی اور کو راضی کرنے کے لیے۔ بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے، یہ نماز ہم پڑھتے ہیں تو نماز کس کی پڑھتے ہیں؟ اللہ کی نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نماز اس لیے پڑھ رہے ہو کہ فلاں بندہ دیکھے اور فلاں بندہ خوش ہو جائے، وہ مجھے اپریشیٹ کرے کہ یار میرے بارے میں دیکھیں، یار بندہ بڑا نمازی ہے، آپ اگر اس کو دکھانے کے لیے نماز بھی پڑھیں گے نا تو یہ نماز بھی شرک ہو جائے گی۔ من صلی یرائی فقط اشرک، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی نا اس نے کیا کیا؟ شرک کیا۔ کیونکہ اس کی رضا بندہ چاہتا ہے کہ یہ مجھ سے راضی ہو جائے، ورنہ اس کو راضی نہیں کرتا۔ راضی کس کو کرنا ہے؟ اللہ۔ تو فرمایا کہ یہ بھی ان کے اوپر جو ہے وہ حرام ہوتا ہے۔ فرمایا اسی طرح جو ایسی جگہوں پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں جہاں پر غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے، جیسے مندر ہے نا، تو مندر میں جا کے اگر اللہ کے نام پر بھی کوئی ذبح کرے گا نا تو پھر بھی کیا ہے، وہ ناجائز ہے۔ ایک صحابی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے نا نظر مانی ہے، میں ایک جانور سے اونٹ جو ہے وہ ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ ایک جگہ تھی، اس کا نام تھا بوانا۔ کیا نام تھا؟ بوانا۔ جیسے ہمارے یہاں ہے مختلف نام ہے شہر میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ وہاں پر تو پہلے بت تو نہیں ہوتا تھا؟ کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ بت تو نہیں ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا کوئی وہاں پر پہلے میلہ لگتا ہو جاہلیت کا؟ کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ میلہ بھی کوئی نہیں لگتا۔ آپ نے فرمایا اب جا کے تم وہاں سے ذبح کر سکتے ہو۔ اللہ کے نام پر بھی ایسی جگہ پر دینا، ایسی جگہ پر ذبح کرنا جس سے نام کسی اور کا بلند ہو جائے، تو وہاں پر بھی وہ جانور ذبح کرنا بھی کیا ہے؟ فرمایا وہ بھی حرام ہے، یہ تمہارے لیے جائز نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ کچھ احکامات بیچ بیچ میں بیان کیے ہیں۔ ان میں ایک مسئلہ ہے وضو کا، کہ انسان کو جو ہے نماز سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ وضو کرنا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ یہ بیان گیا کہ اگر تم نے وضو کرنا ہو اور وضو کرنے کے لیے تمہارے پاس پانی نہیں ہے یا تم پانی کو استعمال نہیں کر سکتے، بیمار ہو، تو پھر کیا کریں گے جی؟ تیمم۔ کیا کریں گے؟ اس کا مطلب ہے نماز کی چھٹی نہیں، بیمار بھی بندہ ہے تو بھی وہ نماز پڑھے گا، اس لیے تیمم کا حکم ہے، ورنہ تیمم کا حکم نہ ہوتا۔ اب تیمم کرتے کیسے ہیں؟ فرمایا وہ بڑا آسان سا طریقہ ہے، مٹی کے اوپر کوئی بھی مٹی ہو، ریت ہو، آپ اس کے اوپر اپنے دونوں ہاتھ ماریں گے اور مارنے کے بعد دونوں ہاتھوں پر پھونک ماریں گے اور اس کے بعد الٹے ہاتھ پر مسح کریں گے اور انہی ہاتھوں سے چہرے پر کیا کریں گے؟ مسح۔ آپ کا وضو بھی ہو جائے گا اور آپ کا غسل بھی ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ سمجھ لیں۔ بیمار بندہ ہو، اگر اس نے وضو کرنا ہے تو تیمم کر سکتا ہے، پانی نہیں ہے تو تیمم کر سکتا ہے اگر اس نے وضو کرنا ہے، اور اگر اس نے غسل کرنا ہے تو بھی غسل کی جگہ پر کیا کر سکتا ہے؟ تیمم۔ طریقہ ایک ہی ہے، غسل کرنے کا بھی اور وضو کرنے کا بھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور یہودیوں کا اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مائدہ کے اندر بڑی تفصیل سے تذکرہ کیا کہ عیسائی سمجھتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کیا ہیں؟ بیٹے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ تم یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں اللہ کے بیٹے ہیں، تو فرمایا فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ عیسیٰ کو، اس کی ماں کو، جتنے زمین میں لوگ ہیں نا، نیک بد جتنے بھی ہیں، اللہ کے ولی بھی جس میں شامل ہے، فرمایا اللہ اگر سب کو ختم کر دے، کیا اللہ کو پوچھنے والا ہے؟
تم کیسے کہہ سکتے ہو پھر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا شریک بنا لیا؟ وہ اللہ کے شریک نہیں ہے۔ اور یہاں پر اس کی اگلی آیات میں فرمایا کانا یاکلان الطعام، تم حضرت عیسیٰ کو اس کی ماں کو کہتے ہو کہ یہ اللہ کی بیٹی ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ کھانا تو نہیں کھاتا، اللہ محتاج تو نہیں کھانے کا۔ کانا یاکلان الطعام، جبکہ حضرت مریم بھی کھانا کھاتی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کھانا کھاتے تھے۔ ان کا کھانا کھانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں اور نہ اللہ کے ساتھ شریک ہے۔ پھر ایک بڑا مسئلہ ہمارے یہاں پتہ کیا ہوتا ہے، قرآن پاک میں آتا ہے نا یعبدون من دون اللہ، وہ اللہ کے سوا دوسروں کی کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں بعض لوگوں نے یہ معنی نکال لیا کہ من دون اللہ سے مراد ہے بت، من دون اللہ سے مراد کون ہے؟ بت مراد ہے، اللہ کے ولی نہیں، اللہ کے سوا جہاں پر آتا ہے من دون اللہ کا لفظ کہ اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کرو، اللہ کے سوا دوسروں کو نہ پکارو، وہ کہتے ہیں کہ جو دوسرے ہیں نا من دون اللہ، اس کا معنی اللہ کے سوا نہیں ہوتا۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کیا معنی بتا دیں؟ بت، کیا معنی؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہی لفظ استعمال کیا، فرمایا یعبدون من دون اللہ۔ یہ عیسائی جو ہے نا اللہ کے سوا کے ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کے نفع نقصان کے مالک ہیں۔ تو علماء نے لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بت تو نہیں ہے، وہ تو اللہ کے کیا ہے؟ نبی ہے نا، وہ اللہ کے پیغمبر ہے۔ اس کا مطلب ہے من دون اللہ میں ہر وہ شامل ہے جس کی اللہ کے سوا کیا کی جائے؟ عبادت کی جائے۔ تو اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت جائز نہیں، نہ بت کی جائز ہے، نہ کسی ولی کی جائز ہے، نہ کسی نبی کی جائز ہے۔ پھر فرمایا کہ عیسائیوں کا معاملہ اور یہودیوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے مزید تفصیل سے بیان فرمایا کہ یہ بات تو طے ہے کہ یہودی بھی غلط ہے اور عیسائی بھی کیا ہے؟ غلط ہے، اور مشرک بھی غلط ہے۔ لیکن ان تینوں میں اسلام نے فرق کیا ہے، یہودیوں میں، عیسائیوں میں اور بت پرستوں میں، ان تینوں کے اندر فرق کیا ہے۔ وہ فرق یہ کیا ہے کہ عیسائیوں کا ذبیحہ بھی حلال ہے اور یہودیوں کا ذبیحہ بھی کیا ہے؟ حلال ہے، اگر وہ اللہ کے نام پر جانور کو کیا کرے؟ ذبح کرے۔ اگر وہ اللہ کے نام پر ذبح نہیں کرتے پھر ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ دوسرا یہ فرق ہے مشرکوں اور باقی معاملات کے اندر کہ عیسائیوں کا کھانا بھی آپ کھا سکتے ہیں، یہودیوں کا کھانا بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ ہمارے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ فلاں بندہ کوئی عیسائی ہے اس کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں؟ عیسائیوں کے ساتھ بھی کھانا کھایا جا سکتا ہے، یہودیوں کے ساتھ بھی کھانا کھایا جا سکتا ہے اور مشرکین کے ساتھ بھی کھانا کھایا جا سکتا ہے۔ کھانا کھانے میں ان تینوں میں فرق نہیں ہے کوئی، ذبح کرنے میں فرق ہے۔ اور ایک فرق اور ہے کہ عیسائیوں کی عورتوں سے، یہودیوں کی عورتوں سے کیا کیا جا سکتا ہے؟ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ ہندوؤں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، نہ عورت کے ساتھ اور نہ مرد کے ساتھ۔ لیکن عیسائی عورتوں سے، یہودی عورتوں سے اگر وہ، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر وہ پاک دامن ہو، بے حیا عورتوں سے نہیں ہوگا۔ اب اس سے کوئی یہ بندہ نہ سمجھ لے کہ امریکہ یا یورپ میں جو رہنے والی عیسائی عورتیں ہیں ان میں سے ہر عورت سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ جو بے حیا عورتیں ہیں ان سے نکاح نہیں ہوگا، جو پاک دامن ہو، چاہے وہ عیسائی ہیں چاہے یہودی عورتیں، ان سے نکاح اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ ان سے نکاح ہو سکتا ہے۔ پھر یہودی عیسائیوں کے بارے میں ایک اور بات اللہ نے قرآن میں یہاں پر بیان فرمائی اور بڑی وہ تھوڑی سی عجیب بھی ہے۔ فرمایا کہ یہ جو عیسائی ہے نا یہ کم مسلمانوں کے دشمن ہے بمقابلہ کے یہودیوں کے۔ یہودی بڑی سخت قوم ہے۔ یہودیوں کے اندر یہ جو اسرائیل والے یہودی ہیں نا، یہ اسرائیل والے یہودی ہیں، فرمایا یہ سب سے بدبخت قوم ہے، عیسائیوں سے بھی زیادہ۔ عیسائیوں کے اندر پادری ہوتے ہیں، عیسائیوں کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا دار نہیں ہوتے، جو ان کے اندر ظلم کا مادہ نہیں پایا جاتا۔ جیسا آپ کو پتا ہے دنیا میں ایک خاتون تھی، ان کا نام تھا مدر ٹریسا، سنا ہی آپ نے نام؟ مدر ٹریسا ایک عیسائی خاتون تھی اور انہوں نے ادھر ہندوستان کے اندر بہت سے لوگوں بڑا کام کیا۔ انہوں نے غریبوں کو کھانے کھلانا، ان کو گھر لے کے دینا، کپڑے لے کے دینا۔ یہودیوں میں آپ کو نہیں ملے گا۔ یہودی تو اتنے سخت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آج موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ بھی لے نا تو ہم اس کو یہودی ماننے کے لیے تیار، کہتے نہ 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 نہ، ہمارے جو خاندان چلا آ رہا ہے نا اس کے سوا یہودی بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہودی صرف وہی ہوں گے جو ہمارے اپنے ہیں، بس اس کے علاوہ کسی کو ہم یہودی بھی نہیں مانتے۔ مدد کرنا تو دور کی بات ہے، ان کا خیال کرنا تو دور کی بات ہے۔ تو ظلم ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر لعنت فرمائی ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، اگرچہ وہ بڑے جابر اور ظالم بنے ہوئے، لیکن آپ دیکھ لیں
مسلمان باوجود ذلیل ہونے کے، باوجود کمتر ہونے کے، اللہ کے نافرمان ہونے کے، ان کے پاس بڑے بڑے ملک ہیں. کتنے ملک ہیں پتہ مسلمانوں کے پاس اس وقت بھی؟ تقریباً 57 اسلامی ملک ہیں جن کے رقبے بھی بڑے بڑے ہیں، چھوٹے چھوٹے نہیں، بڑے بڑے رقبے ہیں. عیسائیوں کے پاس کتنے ملک ہیں؟ ان کے پاس بھی لگ بھگ کتنے ملک ہوں گے؟ عیسائیوں کے پاس بھی. اور یہودیوں کے پاس کتنے ملک ہیں؟ ایک ہے وہ اسرائیل. وہاں پر بھی سکون نہیں ہے، لڑ رہے ہر وقت لڑائی میں، ہر وقت خوف کے اندر مبتلا. ایسا کیوں ہے؟ سب سے زیادہ مالدار بھی دنیا میں یہودی ہے. جتنی ملٹی نیشنل کمپنیاں کہتے ہیں ساری کی ساری کن کی ہے؟ جو دنیا کی معیشت بھی ان کے ہاتھ میں، دنیا کی دولت بھی ان کے ہاتھ میں، لیکن ذلت جو اللہ نے ان کے نصیب میں لکھ دی ہے نا وہ بھی ان کے ہاتھ میں. باوجود اس کے صرف ان کی سختی کی وجہ سے فرمایا جو نرمی ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں، چاہے وہ کسی چیز پہ ہو. ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو باہر سے ایک بندہ آیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا. وہ بھی یہودی تھا. یہودی بڑے بدبخت ہیں. دروازہ کھٹکھٹایا اور آ کر نبی پاک نے سلام کرنے کی بجائے کہنے لگا السلام علیکم. وہ مذاق اڑاتے تھے، السلام کی جگہ پر کہتے تھے سلام. سلام کا معنی ہوتا ہے نا سلامتی، اور سام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تباہی، بربادی، ہلاکت. وہ لفظ ایسا کہتے تھے کہ اگر اگلا بندہ پوچھے نا کی کیا ہی تو کہ جی میں نے تو سلام کی ہے، لیکن اندر کا بغض بھی نکال لیتے تھے. تو جب اس نے اس طرح کہا نا السلام علیکم تو نبی علیہ السلام کو پتہ تو چل گیا یہ کیا کہا. آپ نے فرمایا وعلیکم، بس اتنی بات ہے. حضرت عائشہ پاس بیٹھی ہوئی تھی، کہنے لگی وعلیکم السلام واللعنہ. ارے بدبخت تیرے اوپر بربادی ہو، تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہو. تو کیا کہہ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا نا آپ نے وہاں بھی عائشہ کہا ایسے رکھا ایسے رکھا. نبی کہنے لگی یا اللہ آپ نے دیکھا نہیں کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے کہا کیا تو نے نہیں دیکھا کہ میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا وعلیکم، جو تم نے مجھے کہا وہ تو میں نے تو سلام بھی نہیں کہا. جو کہا تو نے سلام کہا تو سلام ہو جائے اور سلام کہا تو سلام ہو جائے، تاکہ کسی کا عذر بھی نہ رہے گی میں نے تو سلام کہا تھا آپ نے میرے اوپر سلام کہہ دیا. نہیں، کوئی کہنے کی ضرورت نہیں. اور پھر آپ نے جو لفظ فرمائے وہ بڑے کمال کے. آپ نے کہا عائشہ یاد رکھ کسی چیز کے اندر بھی اگر سختی آتی ہے نا اللہ تعالیٰ اس چیز کو بدنما کر دیتے ہیں، اور جس چیز کے اندر بھی نرمی آتی ہے نا اللہ تعالیٰ اس چیز کو خوبصورت بنا دیتے ہیں. نرمی میں خوبصورتی ہے، سختی میں خوبصورتی نہیں ہے. تو یہ یہودی جو تھے ان کی بدبخت ہونے کی ایک وجہ یہی تھی کہ یہ سخت دل بڑے تھے. دوسرا اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ سورہ مائدہ کے اینڈ میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا ہاں بھائی عیسیٰ تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ میری عبادت کرو، تو وہ کیا کہیں گے کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے ان کو ایسا نہیں کہا. میں تو دنیا میں یہی ان سے کہتا چلا کہ اللہ کی عبادت کرو، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو. لیکن یہ لوگ میرے ساتھ ایسا کرتے رہے. ہاں یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کی پکڑ کرنا چاہے تو کر لے، اور اگر تو ان کو معاف کرنا چاہے تو کر دے. تو دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے نا قیامت کے دن وہ اپنی عبادت کا کیا کر دیں گے؟ انکار کریں. وہ کہیں گے ہم نے تو کھائی نہیں کسی سے. حتیٰ کہ اس بات کا اندازہ لگے شیطان ہے نا، شیطان وہ بھی قیامت والے دن کیا کر دے گا؟ انکار کر دے گا. سارے لوگ کہیں گے ہمیں شیطان نے گمراہ کیا. شیطان کہا میں نے کہا کیا تمہیں گمراہ؟ میں نے تو صرف تمہیں ایک بات کہی اور تم میرے پیچھے لگ گئے. میں نے تھوڑی کہا پوائنٹ پر تمہیں کہا تھا کہ یہ گناہ کرو یہ گناہ کرو. کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی تمہیں کہے گا تم اس کے پیچھے لگ جاؤ گے. انی بری ہوں، میں تمہارے سارے گناہوں سے کیا ہوں؟ میں بری ہوں، میں بیزار ہوں، میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، میرا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ اکبر. پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اور واقعہ بیان کیا وہ بھی کمال کا ہے، اور وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا. کیا نام تھے جی ان کے؟ ایک حابیل اور ایک قابیل. حابیل جو تھا نا یہ ایک آدمی تھا، اور قابیل جو تھا یہ تھوڑا سا سخت آدمی تھا. کسی مسئلے میں ان کے درمیان میں جھگڑا ہو گیا، علماء نے اس کے بارے میں مختلف باتیں لکھی ہیں. تو کہتے ہیں کہ اس اختلاف کی بنا پر ان دونوں نے قربانی پیش کی اللہ کی بارگاہ میں. بھائی دیکھتے ہیں کہ جو صحیح ہوگا اس کی قربانی اللہ قبول کر لے گا، اور جس کے اندر گند ہوگا اللہ تو قبول نہیں کرتے. تو کہتے ہیں کہ ان دونوں نے جب قربانی پیش کی نا
تو اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو کیا کر لیا؟ اسے قبول کر لیا، لیکن قابیل کی قربانی اللہ نے قبول نہ فرمائی۔ اب قابیل کو آ گیا غصہ کہ لایا بھائی، اس کو حسد بھی کہتے ہیں کہ یار ایسا انہوں کیوں مل گیا، مینوں کیوں نہیں ملیا؟ حالانکہ حسد کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، چاہیے تو یہ کہ اگر کسی کو رتبہ ملا ہے تو تم بھی کیا کرو، کیا کرنا چاہیے؟ کوشش کریں نا، جو اس نے پایا ہے تم بھی پا سکتے ہو، اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ لیکن ہمارے یہاں آدمی کہتا ہے کہ نہیں اس کو ہٹاؤ، کسی طریقے سے پیچھے ہٹاؤ، کہ ہمارے سیاستدانوں کا بڑا گھر بھی اسی لیے ہوا ہے، وہ کہتے ہیں اس کو ہٹاؤ، بس یہ نہیں ہونا چاہیے، دوسرا آ جاؤ کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کو فکر نہیں ہے اس بات کی کہ ملک کا کوئی بھلا ہو جائے، ملک کا کوئی بھلا نہیں کرنا چاہتا، وہ چاہتے ہیں کہ بس کرسی ہم کو مل جائے، اس سے کرسی چھن جائے، کسی طریقے سے بھی چھن جائے۔ انہوں نے بھی یہ کیا، قابیل کو غصہ آیا، اس نے حابیل کو کیا کیا؟ قتل کرنے کے جب ارادہ کیا نا، تو جو حابیل کے لفظ تھے نا وہ کمال کے، وہ کہنے لگا لئن بسطت الیہ لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو یہ بات یاد رکھو کہ میں تمہیں قتل میں نہیں کروں گا، اريد ان تبوء باسمی واسمک وتکون من الحالکین، فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا گناہ اور اپنا گناہ دونوں تو لی جائے اور تو لعنت ہو۔ شاعری نے اس کے اندر ایک بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرنا چاہتا ہے یا زیادتی کرتا ہے تو زیادتی کے بدلے میں تم کبھی بھی زیادتی مت کرنا۔ حابیل نے یہی کیا تھا، وہ کامیاب بھی اسی لیے ہوا، نہیں تم نے کیا تو میں نہیں کروں گا، تم مجھے مارنا چاہتے ہو میں تمہیں نہیں ماروں گا، تم مجھے ذلیل کرنا چاہتے ہو میں تمہیں ذلیل نہیں کروں گا، جو مرضی ہو جائے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم اپنا گناہ بھی لے کے جاؤ گے اللہ کے پاس، اور میرے گناہ بھی کیا ہو جائیں گے تمہارے ساتھ۔ ذلیل ہو جانا بڑا مشکل کام ہے، گالی سن لینا بڑا مشکل کام ہے، لیکن اگر کوئی بندہ یہ ذہن کے اندر رکھ لے کہ اگر اس نے مجھے گالی دی ہے، کل قیامت کے دن میرے جو گناہ ہیں، میں بھی تو گنہگار ہی ہوں نا، اور میں کوئی فرشتہ تھوڑی ہوں، دنیا میں کوئی فرشتہ نہیں ہے، جس پر ظلم ہوتا ہے وہ بھی فرشتہ نہیں ہوتا، اور ظلم کرنے والا بھی نہیں ہوتا، جس پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے وہ یہ سوچ لے کہ یار کل قیامت کو اس کی نیکیاں کیا ہو جائیں گی، مجھے مل جائیں گی، اور میرے گناہ کیا ہو جائیں گے، اسے مل جائیں گے، ٹینشن ہی کوئی نہیں۔ اللہ انصاف کرنے والا ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ تو آدم علیہ السلام کے فرمایا کہ پھر اس نے کیا، اپنے بھائی کو قتل کر دیا اسے، اور جب اس نے قتل کر دیا تو قتل کرنے کے بعد اب اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ گناہ کرنے کے بعد سب سے پہلے انسان کی عقل کھو جاتی ہے، فہم و فراست ختم ہو جاتی ہے، دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے اس بندے کا جو بڑے سے بڑا گناہ کرتا ہے، جتنا گناہ کرتا ہے اتنا دماغ اس کا بند ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اس بندے